نہ تو یہ تمام فیسلٹیز آپ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک سکتے ہیں، یہ بھی توڑ نہیں ہے، یہ ان کا حل نہیں ہے۔ نہ اپنی زندگی کو ان چیزوں سے کٹ آف کر سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے۔ نہ بستر بوریا اٹھا کر چولستان کے کسی صحرا میں آپ ایک جھگی بنا کے رہ سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں بھی جا کے نہیں رہ سکتے، یہ بھی حل نہیں۔ تو اس دنیا میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، پھر ان تمام اثرات کا توڑ کیا ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں اور اگلی نسلیں اور اگلی نسلیں، ان کا ایمان، دین محفوظ رہے۔ کیا؟ تو اس کی حفاظت کا ایک ہی صورت ہے، صحبت بد کے۔ یہ میں نے تمام صحبت کی ساری شکلیں، بد سے مراد اب صرف دوست نہ رہے، سوسائٹی نہ رہی، وہ ساری صحبت کی شکلیں میں نے بیان کر دی، جو ہاتھ کے اندر ہے وہ بھی۔ تو صحبت بد کے اثرات کا ازالہ صرف اور صرف صحبت نیک کے ذریعے ہوگا۔ صحبت کا توڑ صحبت کے ذریعے ہی ہوگا۔ میں نے بہت سوچا ہے، بہت سوچا۔ اس کے علاوہ میں نے قرآن و حدیث میں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں، سنت میں، اور اولیاء کرام کی تعلیمات میں، ہسٹری کے اثرات میں، معاشرتی معاملات میں، ہر علم کی ہر جہت پہ میں نے غور کر کے نچوڑ بتایا ہے کہ صحبت کے اثرات کا ازالہ صحبت ہی سے ہوگا، اس کا اور کوئی توڑ نہیں۔ اور یہ وہ قاعدہ ہے، ہم تو سوچ کے انسان تمام عقل اور شعور کی جہتیں اور مطالعہ اور مشاہدہ اور تجربہ بروئے کار لا کر ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ بات پہلے سبق میں ہی دے دی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ باری تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا تو اس کا راز بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر سیدھی راہ پہ رہنا ہے اور ہدایت کو قابو کرنا ہے تو پھر انعام یافتہ بندوں کی صحبت رکھو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور جن پر اللہ کا غضب ہوا اور گمراہ ہو گئے، ان کی صحبت سے بچو۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، نیک صحبت میں آ جاؤ اور بری صحبت سے بچو۔ اب اس میں جو لطیف چھپا ہوا اشارہ وہ یہ بھی ہے کہ اگر نیک صحبت میں رہیں اور بری صحبت سے بچیں تو یہ بھی ایک علاج ہے، یہ بھی ایک علاج ہے۔ اور دوسرا علاج یہ کہ آپ نے دیکھا کہ بری صحبت سے بچنے کا ذکر پہلے نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ غضب یافتہ اور گمراہ ہو جانے والوں کی صحبت سے بچو اور انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں رہو۔ ترتیب یوں نہیں کہی، ترتیب یہ نہیں بیان کی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا کہ جس صحبت سے بچانا ہے وہ صحبت چمٹ جائے گی بندے کو، بندہ بچ بھی نہیں سکے گا، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں سارا۔ اس لیے اس کو بعد میں رکھا کہ اس کو اللہ کو علم ہے کہ ایک زمانہ وہ آ جائے گا کہ وہ چاہیں گے بھی تو کھانا تو ہے نا، چاہیں گے پڑھنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، دنیا میں چلنا بھی ہے، روابط بھی رکھنے ہیں، یہ تو رشتہ دار بھی صحبت ہیں۔ ایک شادی آ جائے تو اس شادی کا جو سما ہو جاتا ہے وہ بھی اخلاق برباد کرنے کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے، یعنی یہ رشتہ داریوں کو نبھانا بھی ہے اور آپ بچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ وہ جو صحبت بد کے اثرات ہیں انسان چاہے گا تب بھی نہیں بچ سکے گا، اس کے لیے ناگزیر اور انڈسپینسیبل ہو جائے گی۔ اب کاروبار تو کرنا ہے، کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں، وہ تقاضے خود صحبت ہیں، تو انسان کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا راز اس کے اندر جو مخفی دیا، جو نگاہ جس کو ہو اس کو نظر آ جائے گا، تو فرمایا کہ وہ جب ناگزیر ہو جائے گی صحبت بد کہ بندہ اس کے اثرات سے بچ بھی نہ سکے، تو اس کا علاج بھی اس میں ہے کہ اس کے توڑ کے لیے پہلے صحبت نیک کو اختیار کر لے، صحبت صالح کو اختیار کر لے۔ اگر صحبت صالح کو اختیار کر لے تو بامر مجبوری اس کی باقی ساری زندگی کسی بھی قسم کی ایسی صحبت میں پھنسی رہے کہ جس کے اثرات برے اس پر پڑیں، تو اگر جتنی طاقتور صحبت ہوگی صالح، جتنی طاقتور ہوگی، وہ اس کو خود ڈیفینڈ کرتی رہے گی اور اس کے اثرات کو بھگاتی رہے گی۔ اب بیسک بات سمجھ گیا نا؟
اگر ایکشن اور ری ایکشن سائنس میں کہتے ہیں اگر وہ ایکول ہوتے ہیں عام طور پہ، تو اگر وہ ایکولی چلیں تو پھر کچھ نہیں بنتا. تو اگر آپ ایک پرڑے میں جانا چاہتے ہیں اور دوسرے پرڑے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر جو ایک جس پرڑے میں جانا چاہتے ہیں اسے دوسرے پرڑے سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. ایک فطری بات ہے اور سائنسی بات ہے، علمی بات ہے. دو آدمی لڑ رہے ہیں نا، دونوں کی طاقت برابر ہو تو کیا معلوم کون سا گرا لے. تو آپ چاہتے ہیں کہ فلاں ہار جائے اور یہ جیت جائے تو تبھی جیتے گا نا کہ اس کے پاس ہنر زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو. تو جس کی ہنر، جس کی طاقت، جس کی قوت زیادہ ہوگی وہی جیتے گا. تو سادہ بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بری صحبت کے اثرات سے زندگی بچ جائے اور ایمان محفوظ ہو جائے تو نیک صحبت جس کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہونی ہے، پھر وہ اپنے ہتھ کنڈوں، اس کے ہتھ کنڈے بہت زیادہ ہیں. اس کے پاس ہیں مثلا 100 ہتھیار، اور آپ ایک ایسی صحبت اختیار کر لیں جس کے پاس دفاع کی صورت تو ہے مگر ہتھیار ایک ہی ہے. تو وہ ایک ہتھیار کے ذریعے وہ صحبت بد کے ایک ہتھیار کا حملہ تو روک لے گا، بقایا 99 کا کیا بنے گا؟ اس کے پاس گر ہیں، کافی سارے گر ہیں. ادھر آپ کے پاس آپ کی صحبت میں ایک گر ہے، 2 گر ہیں، 3 گر ہیں جو بچا سکتے ہیں. تو 3 ہنر ان کے ساتھ اگر حملہ آور ہوا تو بچ گئے. تو اگر اس نے دوسرا داؤ استعمال کر لیا پھر کیا کریں گے؟ لہذا جتنی جامع ہماگیر اثرات والی صحبت بد ہے جس میں ہم گر گئے ہیں دنیا میں، اسی طرح جامع ہماگیر اثرات رکھنے والی نیک صحبت بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس کا اثر دماغ پر ہو صحبت بد کا تو ادھر سے دماغ کے ذریعے انٹلیکچولی بھی اس صحبت کو رد کرنے کا سامان مل سکے. اگر اس صحبت کا اثر آپ کے دل پر ہو جائے، ایموشنز پر، جذبات پر، تو جذباتی طریق سے بھی اس صحبت سے بچاؤ کا سامان ادھر کچھ ہونا چاہیے. اگر اس کے اثرات آپ کے عمل پر ہو جائیں تو عملی طریق سے بھی بچاؤ کا سامان ہونا چاہیے. اگر سائیکولوجیکلی ایفیکٹو ہو رہی ہے تو سائیکولوجیکلی بھی اس کے دفاع کا سامان یہاں سے آپ کو ملنا چاہیے. مورلی اثرات ہو رہے ہیں تو مورل سامان ملنا چاہیے. اسپریچول اثرات ہو رہے ہیں روحانی، تو روحانی اثرات ملنے چاہیے. سوشلی اثرات ہو رہے ہیں تو سوشلی دفاع ہونا چاہیے. تو ملٹی ڈائمینشنل ڈیفنس ہونا چاہیے اس صحبت خیر کے پاس، تاکہ دشمن جس ذریعے سے بھی حملہ آور ہو اسی قسم کا ہتھیار ادھر دستیاب ہو کہ آپ روک سکیں. جس زمانہ صرف ٹینک کے ساتھ لڑائی کا تھا تو ٹینک کا جواب ٹینکس کے ساتھ ہو جاتا تھا. اب آپ صرف ٹینک لے کے پھر رہے ہوں تو اس سے دفاع ٹینک کی زمینی لڑائی کا تو ہو رہا ہے، مگر دشمن اب ایئر فورس اس کی بڑی طاقتور ہو گئے، نئے کرافٹ آ گئے ہیں، تو حملہ وہ فضائی کر رہا ہو تو آپ کے پاس دفاع کا سامان صرف بندوقوں کا اور ٹینکوں کا رہ جائے تو فضائی حملے کا جواب تو نہیں ہوگا. لہذا اگر فضائی حملہ ہو تو پھر آپ کے پاس بھی فضائی حملے سے دفاع کا سامان ہو. اگر بحری حملہ ہو تو بحری دفاع کا سامان ہو، بری حملہ ہو زمینی تو زمینی طریق سے. مطلب ہے جس طرح لیس ہے دشمن یعنی شر اور شیطان، جتنا لیس ہے برے حملوں کے لیے، اسی طرح آپ کی صحبت خیر بھی اسی طرح لیس ہو ہر قسم کے سامان کے، تو پھر دفاع بھی ہوگا اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے.